بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اچھا، علماء کرام اس ضمن میں ایک جن کی اپیل بھی روایت کرتے ہیں. اس کو ابن العربی قاضی نے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھا اور آپ کے پاس ایک سانپ آیا اور آپ کے ایک پہلو میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے اس کو آپ کے قریب کر دیا تو آپ کے کان مبارک میں گویا کہ سرگوشی کرنے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ چلا گیا. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ تو آپ نے مجھے فرمایا یہ جنات کا ایک شخص تھا، یہ کہہ گیا ہے کہ آپ اپنی امت یعنی انسانوں کو فرما دیں کہ وہ لید اور ہڈی سے استنجا مت کیا کریں کیونکہ اللہ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہڈی، لید اور کوئلے سے استنجا نہ کیا کرے کیونکہ اللہ نے ان میں ہمارا رزق مقرر کیا ہے. اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے کتاب الطہارت میں، اور امام بخاری نے اس کو امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں مناقب الانصار میں روایت کیا ہے. اسی طرح حضور کی جنات کے وفد سے ملاقات اور غذا کا تحفے کے بارے میں تو میں آپ سے روایت بیان کر ہی چکا ہوں کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اطراف میں ہجرت سے پہلے تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ تھا. تو آپ نے ایک لائن کھینچ دی اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں اس لائن کو کراس نہ کرنا، اس دائرے سے باہر نہ نکلنا. تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے گئے اور آپ کے سامنے کالے آدمی جمع ہو گئے، گویا وہ قبیلہ زت کے آدمی ہوں، اور ان کی شکلیں ایسی تھیں جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کادو یکونون علیہ لبدا، کہ تو یہ تو جنات لوگ اس بندے یعنی نبی پر بھیڑ لگانے کو ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ آپ سے چلے گئے تو میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارا وطن بہت دور ہے، ہم چلتے ہیں لیکن آپ ہمیں توشہ عنایت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ گوبر تمہارا طعام ہے اور تم جس ہڈی کے پاس سے جاؤ گے اس پر تمہارے لیے گوشت پڑا ہوا ہوگا، اور جب تم لیت کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے کھجور بن چکی ہوگی. بس جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا یہ کون تھے؟ تو فرمایا یہ نصیبین شہر کے جنات تھے. تو یہ روایت نصیبین جنات کی ہے. پہلے جو روایت جزیرے والے جنات کی گزری وہ الگ جنات تھے جس کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے ملنے گئے. اس وقت عبداللہ ابن مسعود ساتھ نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے وہ لید جو ہے نا، وہ مدینے کے جو انصار جو ہیں وہ کھجور کھلایا کرتے تھے اونٹوں کو، تو ان کی جو لید ہوتی تھی اس میں گٹھلی ہوتی تھی کھجور کی. تو اللہ عز و جل جو ہے پھر ان کھانوں کو ان کے لیے اس فارم میں تبدیل فرما دیتے ہیں جن کو وہ کھانا پسند کرتے ہیں. جو ہمارے جو فضلات ہوتے ہیں، جو ہم جن چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان چیزوں کو وہ کھا لیتے ہیں. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.